فلڈ آتا ہے، زلزلے آتے ہیں انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، کسی جگہ بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی خاص علاقے ہوتے ہیں جن پر آتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی خاص علاقے ہوتے ہیں جو بچے رہتے ہیں، ان پر نہیں آتے۔ یعنی پوری دنیا پر ایک دم سے سارا سیلاب نہیں آتا، زلزلے نہیں آتے، لیکن یہ زلزلے اور یہ جو ڈیزاسٹر جس کو کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے تھا جو دنیا میں اس سے متاثر ہوئے چلے گئے، جو دکھ گئے، جن کے گھر لوٹ گئے، جن کی اولادیں چلی گئیں، جن کے رشتے چلے گئے، جو بھی چلے، وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی بچے رہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذابات سے، فلڈ کبھی دیکھا نہیں، کبھی آگ نہیں دیکھی کہ وہ آ کر لوگوں کو جلا دے، کبھی جو ہے زلزلے نہیں آئے ادھر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہمیں اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا، تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ آیت خاص طور پہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو یہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں۔ تو ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت سے آپ کو تمام بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ہم مزہ چکھاتے ہیں ان کو، کن کو؟ تمام انسانیت کو، تمام انسانیت کو۔ تمام انسانیت کو کیوں؟ اس میں تو اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اب ہمارے نزدیک اچھائی کیا ہے اور اللہ کے نزدیک اچھائی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اچھائی یہ ہے کہ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو۔ یہ میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، یا مذہب کی بات نہیں ہو رہی۔ تمام انسانیت میں لوگ جو زنا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، کوئی برا کام نہیں کرتے، بس لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سب کچھ اچھا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، یہ سارے اچھائی کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مینٹیلٹی ہے لوگوں کی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، یہ سارے ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ برے لوگ ہیں۔ اب یہ دو قسم کے لوگ بن گئے، ایک وہ کہ جو کچھ اچھے لوگ ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، تھوڑے اچھے تھوڑے برے بھی کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو برے ہی برے کرتے ہیں سارے۔ تو لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ٹھیک ہوتا نا، یہ دنیا جو مینٹیلٹی رکھتی ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتا تو عذاب، جب عذاب آتا ہے نا، عذاب جو بھی دنیا کے اوپر ڈیزاسٹر آتا ہے نا، وہ عذاب ہوتا ہے اللہ پاک کا، وہ چھوٹا عذاب ہوتا ہے، بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹا عذاب ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگ صرف ان کے لیے سمجھتے ہیں جو اس عذاب سے متاثر ہوتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، رشتہ دار عزیز جو بھی۔ تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا، تو اگر اللہ رب العزت، اگر ایسی بات ہوتی نا کہ جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا وہ جو عذاب میں جن لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے، تو کیا وہ سارے برے ہی لوگ ہوتے ہیں؟ وہ تو معصوم بچے بھی ہوتے ہیں اس میں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں برے بھی لوگ ہوتے ہوں گے، بعض اوقات ہو سکتا ہے برے کم ہوں، اچھے زیادہ ہوں۔ تو یہ مینٹیلٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو اسی مینٹیلٹی سے نکالنا چاہتا ہے کہ ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ صرف اچھے نہیں ہیں، اچھے ہیں وہ بھی، لیکن وہ صرف اچھے نہیں ہیں۔ اچھائی کا معیار کچھ اور ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اور برے جو دنیا کے اندر ہیں وہ صرف برے نہیں ہیں وہ برے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک برائی کا معیار بہت اونچا ہے۔ اب ہم آیت کو بھی ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ آیت سے ہمیں جو ہے نا اس بات کی وضاحت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ہم چکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سینڈ کرنے کا نہیں کہا کہ ہم بھیجتے ہیں، کہا کہ ہم چکھاتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں، یعنی عذاب کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ ہاں، عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کہ ہم
عذاب چکھاتے ہیں. یہ ذرا چکھانے کا تھوڑا سمجھ لیں انشاءاللہ. چکھاتے کیوں ہے؟ اللہ پاک نے چکھانے کا استعمال کیا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم دنیا میں ان کو عذاب چکھاتے ہیں چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ہم چکھاتے ہیں. بڑا عذاب ہمیشہ کی جہنم ہے، وہاں سے واپس دنیا میں آ نہیں سکتے، اور چھوٹا عذاب موت ہے اور یہ دنیا کے ڈیزاسٹر. یہ جتنا کچھ دنیا میں ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ مر گیا، کسی آگ سے مر گیا، آگ آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جو کچھ جیسا بھی جو آ رہا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہے یہ عذاب ہے اور یہ چکھاتے ہیں اللہ پاک. یہ چھوٹا عذاب ہے دنیا کا، دنیا کے اندر چھوٹا سا عذاب ہے جو دے کر اللہ پاک بڑے عذاب میں پہنچا دیتے ہیں. اچھا، یہ چکھانے کا کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ چکھانے کا اس لیے کہا کہ تمام انسانیت جو ہوتی ہے نا دنیا اس وقت مزے چکھنے میں لگی ہوئی ہے. ہر کوئی مزے چکھنے میں لگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، چکھتے ہیں، چیزوں کو چکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں نا زندگی کو. چاہے کوئی غریب ہو امیر ہو، جو بھی ہو، دکھوں میں ہو سکھوں میں ہو، جو بھی ہے نا، کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور انجوائمنٹ کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. غریب کے اپنا سٹائل ہے، امیر کا اپنا سٹائل ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کا دکھ ہے، پھر سکھ ہے، پھر دکھ ہے، پھر سکھ ہے. یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، امیروں میں بھی چلتا ہے، غریبوں میں بھی چلتا ہے. تو یہاں خاص طور پہ جو استغفر اللہ جو ذائقہ کا بات کی، اللہ کو ذائقہ چکھاتے ہیں، اس کو چکھاتے اس لیے کہ وہ جو چکھ رہے ہیں نا، وہ جو چکھ رہے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھول گئے، تو اب چکھو اس عذاب کو جو اللہ کا عذاب ہے. وہ تو تم اس کو مزے لے کر چکھ رہے تھے نا، دنیا جو اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے پیدا، اس کو چکھ رہے تھے، مزے کر رہے تھے. اب وہ عذاب چکھو جو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ تمام انسانیت کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے من العذاب، عذاب سے، ادنا، چھوٹے عذاب سے. دنیا کا جو بھی عذاب ہے نا، چاہے دنیا کا ایک پورے شہر کا شہر تباہ ہو کر چلا جائے اس سے فلڈ کے ساتھ، یا مطلب ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کے ساتھ، لڑائی میں، جنگ میں، یا مطلب ہے کہ زلزلہ آ جائے، پورا شہر بھی تباہ، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائے، یہ ادنا عذاب ہے، ادنا عذاب. اس آیت میں اتنی خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو جگا رہے ہیں. یہ ادنا عذاب ہے، اس عذاب کی، یہ بالکل ایک معمولی سا عذاب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ ہاں، جو لوگ اس میں مر جاتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اس چھوٹے عذاب میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹا عذاب جو تھا، اس میں جو مر جاتے ہیں وہ بڑے عذاب میں پہنچ گئے ہیں. وہ دون العذاب الاکبر، علاوہ اس عذاب کے جو بڑا ہے. تو یہ دنیا کے جو لوگ مر گئے ہیں نا، جو دنیا میں مر گئے ہیں، اس عذاب میں جو مر گئے ہیں یا ویسے بھی مر گئے ہیں، جو بھی لوگ، کیونکہ ایک تو وہ ڈیزاسٹر ہے جو کہ عذاب ہے اللہ پاک کا. ہر ڈیزاسٹر اللہ کا عذاب ہے دنیا کی انسانیت کے لیے، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی. وہ اس آیات میں بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اچھا، اب جو لوگ عذاب کے علاوہ مر جاتے ہیں، بیماری سے مر جاتے ہیں، ویسے ہی مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جو مر جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا عذاب اس کے اوپر آتا ہے. چھوٹا عذاب وہ موت کا عذاب ہے. موت کا عذاب جو ہوتا ہے، اس ہر انسان کے اوپر وہ موت کا عذاب آتا ہے. جو انسان جو ہے وہ دنیا سے مر کے جاتا ہے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے قلیل لوگوں کے، بہت قلیل لوگ. اچھا، وہ قلیل کی بات بعد میں کریں گے، لیکن ہر انسان دنیا کے اندر جب دنیا سے جاتا ہے تو موت کا عذاب لے کر جاتا ہے. یعنی وہ موت جو ہے اس کے لیے عذاب ہے. وہ بڑے عذاب سے پہلے جو عذاب اس کو ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے نا قیامت کے دن، اس عذاب سے پہلے یہ چھوٹا عذاب آیا تھا. یہ چلا گیا دنیا سے، بد نصیبی تھی اس کی، اس نے کچھ نہیں کیا، چلا گیا، ختم، فنش، اس کا قصہ ختم ہو گیا. اب یہ کبھی دنیا میں واپس لوٹ نہیں سکتا. اس کے لیے بد نصیبی یہ ہوئی کہ یہ چلا گیا دنیا سے. اب جو لوگ زندہ ہیں، جن کی آنکھیں ہیں، جن کے کان ہیں، جن کی زبانیں ہیں، جن کی سوچ ہے، عقل ہے، ان کے لیے بھی یہ عذاب ہے. چاہے وہ کسی بہت ہی آرام دہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بہت ہی آرام دہ جو ہے حویلی میں یا کسی چھوٹے سے مکان میں بیٹھے ہوئے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں یہ عذاب ہے، ان کے لیے بھی یہ دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب ہے. ان کو جگانے کے لیے، جب وہ دیکھتے ہیں نا، اب آج کل تو لوگ خبروں میں دیکھتے ہیں، اس کو خبروں کا تبصرہ بنا لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک سوچ دے رہے ہیں. عذاب، دنیا کا جو عذاب آتا ہے نا،
تو جو مر گئے وہ تو بد نصیب چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اور وارننگ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ جو بڑا عذاب آ رہا ہے، جو آگ کا عذاب آ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کا ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ یہ ہمیشہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیشہ کا کیا ہے۔ ہمیشہ کا مطلب یہ کہ اب نہ تو دنیا میں واپس آ سکتے ہیں، نہ اس عذاب سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ پوری انسانیت سے بات ہو رہی ہے۔ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، تو ان کی بات بعد میں کریں گے۔ پوری انسانیت سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ساری انسانیت کو جگانے کے لیے کہ سوچو، غور کرو، زندگی کچھ نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو یہ؟ کیوں دوبارہ اپنے سگے باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو قبر میں اتار کر آتے ہو اور پھر آ کر بھول جاتے ہو کہ جس کو میں وہاں قبر میں اتار کر آیا ہوں وہ میں بھی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں جو چھوٹا عذاب دیتا ہے وہ موت کا ہے، اور یہ جو عذاب اللہ تبارک تعالیٰ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دون العذاب الاکبر، دون العذاب الاکبر، علاوہ وہ عذاب جو بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب وہ ہے کہ انسانیت جو ہے، انسان اور جن جو ہیں یہ اس عذاب میں مر کر چلے جاتے ہیں، جس عذاب سے نہ وہ نکل سکتے ہیں اور نہ ہی وہ واپس اس دنیا میں آ سکتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں پر اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لعلہم یرجعون، کیوں بھیجتے ہیں یہ چھوٹا عذاب؟ کہ تاکہ تم رجوع کرو۔ اور کس بات سے رجوع کرو؟ دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ، دوبارہ دنیا کے مزوں میں چلے جاؤ، دوبارہ اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگو، جو کر رہے تھے وہی کرتے رہو، بلکہ اس سے زیادہ کرتے رہو۔ نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس اللہ کی کتاب کی طرف لوٹو، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو۔ اس کے نیچے جو آیت ہے وہ سارا بیان کر رہی ہے۔ تم اللہ کے قرآن کی طرف واپس لوٹو، اللہ کی کتاب کی طرف واپس لوٹو، وہ کتاب جس میں صرف مسلمان وہ ہے جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے۔ جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے وہ مسلمان ہے، جو ملت ابراہیم کے اوپر نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ ساری زندگی قرآن پاک کا حافظ کرتا رہے، مولوی ہو، شیخ ہو، مفتی ہو، پوچھو ان سے، ان کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو آیات کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ ان کو پتہ ہے، ان مولویوں کو پتہ ہے، ان پیروں کو، ان مرشدوں کو، ان شیخوں کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ ملت ابراہیم ہی اسلام ہے، ملت ابراہیم ہی اسلام ہے۔ دنیا کو کیوں نہیں بتاتے تم؟ کیوں نہیں بتاتے تم لوگوں کو کہ ملت ابراہیم اسلام ہے، دین ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں، جس نے بھی آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں نا، کیا کبھی اس نے ایک بھی حدیث یہ بتائی ہے؟ کسی نے کوئی ایک بھی حدیث ایسی لکھی ہے کہ جس حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ تم مسلمان تب ہو جب تم ملت ابراہیم کے اوپر ہو، ورنہ تم مسلمان نہیں ہو؟ کوئی ایک حدیث بتاؤ مجھے، جس کی حدیثیں تم 1400 سال سے حدیثیں جن کی پڑھ رہے ہو، ان کو فالو کر رہے ہو، ان حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث تو لا کر دو مجھے کہ آپ بتا سکو کہ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہاری ہدایت جو ہے ملت ابراہیم میں ہے۔ اس نے نہیں کہا، اور آپ نے جو ہے ان لوگوں کی باتیں مان لی ہیں جو رسول کی طرف جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ جتنی کتابیں ہیں آپ کی سب جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اس کسی ایک کتاب میں بھی نہیں بتایا گیا کہ تمہاری نجات، تمہاری جنت جو ہے ملت ابراہیم کے اوپر چلنا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے، دین جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے۔ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا، رسول ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ملت ابراہیم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیات میں ہے، ملا چھپاتے ہیں، اللہ نہیں چھپاتا۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو قرآن میں ان کو پتہ ہے۔ ان مولویوں کو پوچھو، غریبانوں سے پکڑو، ان کو پوچھو یہ جو آیات میں اللہ بتا رہا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سچ ہے۔ تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے نا۔ ہاں، اگلی جو آیات ہے نا وہ یہ ثبوت ہے ان باتوں کا جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ اگلی جو سورہ سجدہ کی آیت ہے نا 22، یہ ثبوت ہے، وہ دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا۔